نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية الآتس أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، آپ کا یہ روح پرور اجلاس اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ کے گاؤں کا ہے اور اس کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال میں جگہ خالی ہے، آپ آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ابھی بہترین نعت خواں نعتیہ دیوان آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. شاعر اہل سنت بھائی ساجد رضا نوری سے بہترین انداز میں نعت پاک مصطفیٰ سماعت کی. اس سے پہلے بلبل باغ رسالت علی جناب مرغوب کشش اس سے آپ نے سماعت کی. ابھی بڑے بڑے شاعر کی آمد ہے. شاعر ہندوستان انٹرنیشنل علی جناب اختر پرواز نعیمی، غلام غوث غزالی، بہترین خطاب نایاب سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے. اور اس جلسے کی نظامت ناجش شعر و سخن علی جناب اول رضا مہکش سے مختصر وقت میں بہترین نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پیش تر ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. جو شے تیری نگاہ سے گزری درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزری درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر ملک و ملت کے گراں قدر ہیرے موجود ہیں. آپ اول بھائی کو دیکھ لیجیے جو پورے ہندوستان میں اپنی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے گاؤں کنہریا میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے. ابتدا سے لے کر اب تک اس جلسے کی کامیابی کی دھن میں آپ کے گاؤں کے حافظ وقاری محمد حسین صاحب لگے ہوئے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ محمد رضا صاحب، حافظ انوار قادری صاحب اور یہ ہمارے تمامی علماء کرام. میرے بعد بھی دو خطاب بہترین خطاب سماعت کرنے والے ہیں.
جب پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کے آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، read in the name of your Lord who has created all that exists. نبی کریم پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ نہ نکاح سے تعلق رکھتی ہے، نہ طلاق سے تعلق رکھتی ہے، نہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے، نہ پینے سے تعلق رکھتی ہے، نہ معاشی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، نہ معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ارے نبی پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آئی تھی۔ نبی پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ پوری دنیا کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آئی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک کنہریا میں رہنے والے مسلمانوں، جس نبی کے قدموں سے علم کی روشنی پھیلی ہو، جس نبی کے قدموں سے تعلیم اور ایجوکیشن کی روشنی پھیلی ہو، آج اس نبی کے ماننے والے کو، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو جاہل کہا جا رہا ہے، دری بچھانے والا کہا جا رہا ہے، پمچر بنانے والا کہا جا رہا ہے۔ ارے جس جہالت کے دور میں، جس تاریکی کے دور میں نبی تشریف لائے تھے، وہاں علم کا کوئی ماحول نہیں تھا، علم کی کوئی شعاع نہیں تھی، علم کا کوئی چراغ نہ تھا۔ ایسے جہالت کے عالم میں، ایسے تاریکی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں قلم تھما کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام کے دامن میں کسی ایک گوشے کا علم نہیں ہوگا، دنیا کے تمام علوم، ایجوکیشن، نالج، علم جو پائے جائیں گے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا، وہ اسلام کے دامن سے جڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، علامہ جاوید حسن جدید۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علم کو کتنی اہمیت دے سکتے ہیں؟ دنیا کا سب سے پہلا انسان اگر آپ سے پوچھ لیا جائے چاچا دنیا کا پہلا انسان کون ہے تو آپ کا جواب ہوگا حضرت آدم۔ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے، فساد پھیلائے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو بلایا گیا، دنیا میں ہونے والی چیزوں کو رکھا گیا، اور دنیا میں پھر فرشتوں سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرشتوں نے اعتراف کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب حضرت آدم کو تمام اشیاء، تمام چیزوں کا نام سکھا دیا گیا، پھر حضرت آدم سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیزوں کا نام گنانا شروع کیا، نام ہی نہیں بلکہ ان کی حقیقت، ان کا مقصد بھی بیان کرنا شروع کرتی۔ جب حضرت آدم کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ گیا تب اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتوں آدم کے سامنے گھٹنے ٹیک دو۔ میں یہاں رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ آدم کو سجدہ کس لیے کیا گیا تھا؟
کہ آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، آدم کو سجدہ کس لیے کیا گیا تھا؟ کہ آدم بڑے خوبصورت تھے؟ نہیں، بلکہ فرشتوں کی مقدس پیشانیاں آدم علیہ السلام کے سامنے اس لیے جھکائی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا سینہ علوم سے، ایجوکیشن سے منور تھا، بھرا ہوا تھا۔ ان کے سینے میں دنیاوی علوم بھی منتقل کر دیے گئے تھے اور اللہ کی معارفت کا علم بھی منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو پتا چلا کہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی جس دن ہمارے سماج کے بچے دینی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ جائیں گے اور ہندوستان کے ہڈی بات میں ہمارے بچے داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم بھی ہوگی، قرآن کی تعلیم بھی ہوگی، حدیث کی تعلیم بھی ہوگی۔ جس دن ہمارے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے سائنس میں مہارت حاصل کر لیں، ٹیکنالوجی، اسٹرولوجی، اسٹرونومی، میتھمیٹکس، نیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں مہارت حاصل کر لیں گے، قسم خدا کی ساری دنیا ہم مسلمانوں کے قدموں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں حضرت آدم کا ورثہ کیا ہے میرے بھائی؟ آدم کا ورثہ علم ہے پیارے، آدم کا ورثہ تعلیم ہے پیارے، آدم کا ورثہ ایجوکیشن ہے پیارے۔ اس لیے آپ ذمہ دار ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ اپنے بچے کو سنواریے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کیجئے۔ آج امریکہ اور یورپ کا نعرہ ہے ایجوکیشن از دی لائٹ، ایجوکیشن از دی پاور، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، مگر اسی کو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے العلم نور، العلم قوت، علم طاقت کا نام ہے، علم پرکاش کا نام ہے، علم اجالے کا نام ہے۔ آج ساری دنیا میں ہماری غیرتوں کے جنازے نکال کر ہمارے سامنے پھینکے جا رہے ہیں، ہم کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم کو ہٹانے اور بھگانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں، ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں، ہمیں آگے آنا ہوگا، کندھے سے زمانے کے کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں چلنا ہوگا اور ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمارے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، قوم مسلم کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں قلم اٹھانا شروع کر دیا ہے، قوم مسلم کے بچوں نے آپ کو اپنی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کا حال کیا ہے وہ خود آپ خود دیکھ رہے ہیں، آج ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اے موبائل کی حرکتوں پر، رات پر بےہودہ حرکتوں پر جاگنے والوں میرے نوجوان، موبائل کی حرکتوں پر، موبائل کے ذریعے گندی حرکتوں کو عام کرنے والی میری بہنیں، تمہیں علم کے لیے جاگنا ہوگا، تعلیم کے لیے جاگنا ہوگا، ایجوکیشن کے لیے جاگنا ہوگا۔ دنیا کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں اے مسلمان تمہارے اتنے بچے ضرور ہو کہ اگر وہ کچھ نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم RSS کے خلاف جو وہ تنظیمیں قائم کر کے آج ہم کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج ہمارے کو تباہ اور برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو کم سے کم ہمارا سماج کا بیٹا، ہمارا ماں کا وہ سپوت ان کے علاقے میں اتنا گریجویٹ اور اعلیٰ معیار پر ہو جائے کہ اگر ان ظالموں کو ان کے ظالموں اگر وہاں یہ قبضہ نہ کر سکے تو کم سے کم ان ظالموں کو ان کے مشن میں کامیاب بھی نہ ہونے دیں، مسلمانوں کو تباہ بھی نہ ہونے دیں، مسلمانوں کو برباد بھی نہ ہونے دیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ملت کے نوجوانوں، آج دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج ہمارے ہاں ڈاکٹر بنانے کی ضرورت ہے، انجینئر بنانے کی ضرورت ہے، وکیل بنانے کی ضرورت ہے، IPS بنانے کی ضرورت ہے۔ تب نہ میرا بیٹا جب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا انجینئر بن کر کے آئے گا، ڈاکٹر بن کر کے آئے گا، اگر اسی کنہریا گاؤں میں سے کسی کے باپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، MBBS کی ڈگری دلاؤں گا، اور اس باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی تعلیم دے دیا ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھنا بھی جانتا ہے، نماز کے فرائض بھی اس بیٹے کو معلوم ہے، روزہ کے مسائل بھی جانتا ہے، ماں باپ کا احترام بھی جانتا ہے، بڑوں کا ادب بھی جانتا ہے، شریعت کے مسائل بھی جانتا ہے۔ اب اس باپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، MBBS کی ڈگری دلاؤں گا، اور اس باپ کی نیت یہ ہے کہ میرا بیٹا جب MBBS
کی ڈگری لے کر آئے گا، میرا بیٹا جب ڈاکٹر بن کر کے آئے گا تو میرا بیٹا ان غریب مزدور مفلس لاچار کا علاج بھی کرے گا جو بڑے بڑے ہاسپٹلوں سے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا کم روپے لے کر ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جس طرح ایک بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنانا ثواب اور عبادت کا کام ہے، اسی طرح آپ کا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا بھی ثواب کا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام۔ انجینئر بنانا بھی ثواب کا کام ہوگا۔ بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت آپ کی ہے تو اس کا ثواب اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج حالات دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تب خود بخود میرا معاشرہ، ہمارا علاقہ جب دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے ہمارے بچے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے، تو خود بخود ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے مسلمانوں، میں کہنے کی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق صرف نبی کا کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق عمل کر کے ہمیں دنیا کو دکھانا ہوگا، تب ہماری زندگی کامیابی کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننا ہوگا، نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی شریعت پر ہمیں چل کر دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس دن یہ مسلمان اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق سب کام کرے گا، نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کے اسوہ حسنہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ادائی زندگی کو اپنا لے گا، قسم خدا کی ساری دنیا یہ گن گاتی ہی نظر آئے گی، یہ نعرہ لگائے گی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی اول بھائی کہ پوری دنیا میں حیا کا پیغام، پردے کا پیغام اسلام، مگر آج وہی دنیا کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو بے حیا، بے پردہ اسلام کر رہا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے زندگی کا معاملہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شاعر ہندوستان حضرت اختر پرواز نعیمی، علماء اہل سنت۔ دیکھیں آواز کے مالک شاعر ہندوستان، ممبر رسول پر آپ آ چکے ہیں۔ اس لیے اگر ادھر ادھر ٹہلنے بھائی جو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم کو تو ایسا لگ رہا کہ ہم میلاد میں تقریر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حسین بھائی نے اتنا بڑھیا انتظام کروایا، علماء کرام بڑے بڑے خطبہ شورا کو بلائے ہیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا یہ مان چکی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن آج دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اول بھائی تو سب سے زیادہ مسلمان۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ہم لوگ تو نہیں سونگ پاتے لیکن فرشتے اس بدبو کو سونگتے ہیں اور کئی میل دور اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی
کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا عاشق ہوتا ہے، نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ کسی پر اتیاچار نہیں کرتا۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اتیاچاری میں بھی ہمارا جواب نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ جہاں مسلمانوں کا کنبہ ہوتا ہے، جہاں مسلمان بسا کرتے ہیں، جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ رہا کرتے ہیں، جہاں علماء رہا کرتے ہیں، جہاں حافظ قرآن رہا کرتے ہیں، جہاں مسجد آباد ہوتی ہے، جہاں مدرسہ ہوا کرتے ہیں، وہاں کے نوجوان کبھی شراب نہیں پیتے۔ لیکن آج کون ایسی سوسائٹی ہے، کون ایسا خاندان کے نوجوان ہے، کون ایسا گاؤں اور محلہ ہے جہاں کے نوجوان شراب نہ پیتے ہو؟ اگر کوئی شراب نہیں پیتا ہے تو آج کل وہ کوریک سے پیتا ہے، دارو پیتا ہے، بھانگ کھاتا ہے، گانجا پیتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کو تیاگ کر اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی شریعت کے موافق ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا کامیابی ہماری ہوگی۔ اس دنیا میں ہم رہیں گے، شاد و آباد رہیں گے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم کو مارا جائے گا، ہم کو کاٹا جائے گا۔ ہندوستان کے بگڑتے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہیں مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام ہے، کہیں مسلمانوں پر ٹیررسٹ کا الزام ہے، کہیں مسلمانوں کو بے قصور پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے تعلیم میں، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں۔ ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کو پڑھانا ہوگا۔ آدھی روٹی کھائیں مگر اپنے بچوں کے لیے کتاب کا پیسہ اکٹھا کریں، آدھی روٹی کھائیں مگر اپنے بچوں کے لیے قلم کا پیسہ اکٹھا کریں۔ اگر آپ ماں ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو سنواریے، آپ باپ ہیں، آپ بھی اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کیجئے۔ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی مدرسہ یا اسکول جائے تو آپ ان کی تعلیمی لیاقت کا بھی جائزہ لیا کریں کہ میرا بیٹا برابر پڑھنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اور آپ ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تعلیمی میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، آج ساری دنیا نے ہماری غیرتوں کے جنازے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم تعلیم میں، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں۔ اس لیے مسلمان جتنی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، نبی کی شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ جائے گا، اور میرا بیٹا ہندوستان کے ہڈی بات میں نظر آئے گا۔ قسم خدا کی، جو آج ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے نا، اس کی ماں مر جائے گی۔ جو مسلمانوں کو نیچا دکھلانے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، مگر شرط ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مانے، نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی شریعت پر عمل کریں، تب ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ایک فارمولا ہم یاد کر کے جائیں کہ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یاد کر لیں کہ ہم دنیا میں صرف دو کام کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے دل کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج سماج میں کیا ہے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، فواحش، مکاری، عیاری میں ہم ملوث اور مبتلا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارنے کا پلان بناتا ہے، بغض ہمارے سینے میں، حسد ہمارے سینے میں، کینہ ہم لے کر چلتے ہیں کہ کیسے میرا بھائی ترقی کر لیا۔ یہی سب دن میں ہمارا پلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھائی کسی سے بغض کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میرے ملت کے نوجوانوں، جب تک ایک مسلمان کا دل بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفاق سے، عداوت سے، دشمنی سے، بے چینی سے پاک نہیں ہوگا، کسی عبادت کا صلہ، کسی عبادت کی برکت ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کا دل سب سے پہلے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گلاس کے اندر اگر پانی ہو اور پورا پانی ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے تو کیا وہ پانی پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ آپ کا جواب آئے گا مولانا گلاس میں پانی ہے، پورا فل پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیں گے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ لیکن جہاں ندی ہے، دریا ہے، ندی بہ رہی ہے، آپ اس میں 1000 لوگ جا کر کے پیشاب کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا کہ وہاں پیشاب جا کر اس
کا حکم ختم ہو جایا کرتا ہے، وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہم گلاس کا پانی کیوں بنتے ہیں؟ ہم سمندر کے پانی بن جائے۔ ہمارے لیے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کرے، کوئی کچھ بھی سوچے، مگر ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے، اچھا کر کے دکھانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی کے ضمن میں ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے۔ آج سے کم 40 سال پہلے زمانے کی بات ہے، جس زمانے میں چاپا کل کا وجود نہیں تھا، نل نہیں تھا، کل کا وجود نہیں تھا، جس زمانے میں لوگ کنواں سے پانی پیا کرتے تھے، اسی زمانے میں کنواں کے اندر ایک کتا گر گیا۔ جب کتا گر گیا تو محلے کے 4 لوگ آپ کے گاؤں کے امام جو مولانا صاحب ہے ان کے پاس پہنچے اور کہا حضرت معاملہ ایسا ہے کہ کنواں میں کتا گر گیا ہے، اب کنواں کا پانی پیے تو کیسے پیے؟ مولانا نے کہا جاؤ بس کنواں کو پاک کر لو، کنواں سے 60 بالٹی پانی نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اب محلے کے 4 لوگ آئے، پھر 4 لوگ آنے کے بعد کنواں سے 60 بالٹی پانی نکال دیا۔ اب پینا ہے پانی کو۔ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ اس پانی کو میں نہیں پی سکتا۔ سب سے پہلے مولانا صاحب بولے ہیں چلو پانی لیتے ہیں اور ان کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ جب مولانا صاحب پانی پی لیں گے تو پھر ہم لوگ پینا شروع کر دیں گے۔ محلے کے 4 نوجوان گلاس میں پانی لیا، لینے کے بعد چلے گئے امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس۔ کہا مولانا صاحب اسی کنویں کا پانی ہے، اسے نوش فرمائیے، اس پانی کو پی لیجئے۔ مولانا صاحب بہت چالاک ہوتے ہیں، پانی کو سنت کے مطابق دیکھا اور دیکھ کر ہی پینا چاہیے۔ دیکھنے کے بعد مولانا کو اس پانی میں کتے کا بال نظر آیا۔ مولانا نے انکار کر دیا کہ میں یہ پانی پی نہیں سکتا۔ تو محلے کے 4 لوگ جو گئے تھے کہا مولانا صاحب آپ بہت ہوشیار ہیں، بہت چالاک ہیں، ہم لوگوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں اور آپ ہی لوگ نہیں پی رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بال کیسے آ گیا کتے کا، میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ پیئیں گے تب ہم لوگ پینا شروع کریں گے۔ اب مولانا صاحب وہاں پھنس گئے، اب کرے تو کرے کیا کرے میرے ملت کے نوجوانوں؟ تو مولانا نے کہا بتاؤ پانی نکالا؟ کہا ہاں نکالا۔ کہا کتنا نکالا؟ کہا جتنا کہا تھا اتنا نکال دیا۔ کہا کہ پانی نکال دیا؟ کہا نکال دیا۔ تب مولانا صاحب کے دماغ میں خیال آیا، بات آئی، پانی نکالا؟ ہاں نکال دیا۔ بولا وہ کتا کہاں ہے؟ کتا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کتا تو کنواں میں ہی ہے۔ کہا کتا تو کنواں میں ہی ہے۔ تب مولانا صاحب نے کہا اے نوجوانوں، اے کنہریا کے مسلمانوں، کنواں میں اگر کتا رہے گا اور تم پوری زندگی پانی نکالتے رہو گے تو کنواں کا پانی پاک نہیں ہوگا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کنواں سے کتا کو نکالو، پھر کنواں پاک کرو تو کنواں پاک ہوگا۔ بس اسی طرح اے سنی مسلمانوں، ہمارے دل میں، آپ کے دل میں، بھائی کے دل میں حسد کا، بغض کا، کینے کا، انانیت کا، جلن کا، دشمنی کا کتا گر گیا ہے۔ اب ہم اس کو نماز پڑھ کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں مگر بیٹھا ہے کتا۔ اب ہم اس کو زکات دے کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں مگر بیٹھا ہے کتا، اس کو پاک نہیں ہونے دیتا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس دل کے کنویں سے جس دن ہمارے مسلمان بھائی حسد کا، بغض کا، کینے کا، انانیت کا، جلن کا، دشمنی کا کتا نکال کر باہر پھینک دے گا، پھر انشاءاللہ نمازیں ہم پڑھیں گے، روزہ ہم رکھیں گے، نیک کام ہم کریں گے، انشاءاللہ ایک سجدہ ہم مسلمانوں کو جنتی بنانے کے لیے کافی ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ جاوید حسن امجدی، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اس لیے مسلمانوں کا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بغض نہیں رکھا۔ میرے ملت کے نوجوان آؤ 2 منٹ کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں کہ میرے دل میں اگر اول بھائی کے لیے کینہ ہے کہ کیسے اتنی نظامت کر رہے ہیں، بھائی اختر پرواد رحیمی کے لیے ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، تو ہم اس کینہ کو کیسے نکالیں؟ مثال کے طور پر ذہن کو قریب کرے آپ، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں آپ کو دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میرے دل میں خیال آیا نا، وہ بھائی اول صاحب وہ آدمی ہے، بھائی اختر پرواد صاحب آدمی صحیح نہیں، اس کو تباہ ہو جانا چاہیے، اس کو برباد ہو جانا چاہیے۔
اب یہ خیال کیوں آیا معلوم ہے؟ یہ خیال کیوں آیا؟ کینہ کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، جلن، حسد، تباہ ہو جانا چاہیے۔ نفس کہہ رہا ہے، نفس امارہ، نفس کہہ رہا ہے اس کو تباہ ہونا چاہیے، برباد ہونا چاہیے۔ جب یہ خیال آئے بھائی اول صاحب کے لیے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، وہ مر جائے، فوراً آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ بھائی اول صاحب کو، بھائی اختر پرواد نعیم کو، یا اللہ اسے تباہ نہیں، یا اللہ اسے آباد کر دے، یا اللہ اس کو تباہی سے بچا لے، بربادی سے بچا لے۔ نفس کہہ رہا ہے تباہ ہونا چاہیے، آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اس کو آباد فرما دے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے دل سے کینہ کپٹ نکل جائے گا اور مسلمانوں کا دل بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم کو توڑے نا تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے بغض رکھے تم اس کے قریب جاؤ۔ لیکن آج ہم تو یہ کام کرتے نہیں میرے بھائی، کیسے ہم اپنے بھائی کو کس میں پھنسا دیں، کیسے اس کو دھسا دیں، کیسے اس کو ہم تباہ کر دیں، یہی سب ہم لگے ہوئے ہیں۔ کہاں کیا اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مان رہے ہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ نبی کی سنت پر ہم چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک دل میں بغض، حسد، کینہ، نفاق، عداوت، دشمنی، بے چینی ہوگی، کسی عبادت کا صلہ، کسی عبادت کی برکت ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کا دل پاک ہونا چاہیے، اللہ کے رسول دلوں کو پاک کرنے آئے۔ آج وہی جلسہ کی صورت بھائی حسین صاحب بڑے بڑے شورا خطبہ کو بلائے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے دل میں بغض ہوگا تو نبی جلسہ میلاد النبی کے صدقے میں، آمد مصطفیٰ کے صدقے میں، اگر آپ نے کنہریا کی سرزمین میں اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ نے تشریف رکھا ہے، آپ یہاں پر علماء کی زبانی سماعت کر رہے ہیں، تو میرے ملت کے نوجوانوں یہاں سے آخری مقرر کی آخری تقریر سن کر آپ جب یہاں سے جائیں گے، جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ کر ہوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے کہ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، قسم خدا کی کنہریا کے سنی مسلمانوں اتنا کہنا آپ کا کام ہے، بخشش کی ضمانت دینا مدینے والے مصطفیٰ کا۔ یہاں سے آپ جائیں گے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں سن کر اس پر عمل کریں گے، دل کو پاک کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ بس میں بالکل قریب اس لیے کہ شاعر اہل سنت آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ پہلا حق ہے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، لیکن ہم قائم ہونا کو سلام کریں۔ اب بڑے تو کیا کر سکتے ہیں بھائی، بڑے بھی چھوٹے کو سلام کر سکتے ہیں۔ یہ سلام کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اول صاحب السلام علیکم اور محبت سے جا کر مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دوریاں ہیں آپ کے درمیان آپ نے مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس مصافحہ کے صدقے میں اللہ آپ کے دلوں میں محبت عطا فرما دے گا، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ میں نے مثال کے طور پر کہا بھائی اختر پرواز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ میری طرف سے آپ پہ خوف ہو جائے، میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میری جانب سے آپ کے آل اولاد، آپ کے بال بچے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا وعلیکم السلام امجدی صاحب، تو یہ بھی ضمانت دے رہے ہیں مجھے کہ آپ بھی بے خوف ہو جائیے کہ میری جانب سے آپ کے گھر والے، آپ کے بال بچے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم، اللہ آپ کو اچھا رکھے، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے۔ سلام اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو نا پھر بھی سلام کیا۔ اب مقرر کی تقریر سننے کے بعد آپ سلام کے عادی بن گئے، اول بھائی سلام کے عادی بن گئے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، امی ہے سلام کر، امی السلام علیکم، امی بولی بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، بہن بولی بھیا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اب کسی دن کھیت سے آئے یا پورنیہ گئے یا بائیسی گئے، وہاں سے آئے، آپ کی عادت ہے بھائی سلام کرنے کی، گھر میں قدم رکھا آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
امی ہے سو رہی ہے، باپ نہیں ہے، بہن کام میں مصروف ہے، کسی نے آپ کا سلام نہیں سنا، کسی نے آپ کا سلام نہیں سنا، جواب کون دے؟ اسی لمحہ کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تیرے سلام کا جواب کوئی نہیں دے گا تو اس وقت میں تیرے سلام کا جواب دیا کروں۔ ماں کہتی رہی بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، باپ بولتا رہا بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، بہن کہتی رہی بھیا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سب کی دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر زندگی میں ایک بار اللہ کے نبی کہہ دے اللہ تجھے سلامت رکھے، سمجھ لو کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سلام کرے تو جواب دینا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اگر سماج میں کسی کوئی سخت علیل ہو جائے، کوئی سخت بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا، اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کی مزاج جاننے کے لیے جانا۔ اگر آپ جا رہے ہیں عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اتباع الجنائز، اگر سماج میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں آپ شرکت ہو کر رہے ہیں تو آپ اس جنازے میں شرکت کی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت فرما رہا ہے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو آج انبن ہوتی ہے خاندان میں، بولا نا تمہاری دعوت میں ہم نہیں جب نا تمہاری دعوت میں نہیں جائیں گے، تمہاری مرنی یہی ہمارے جلسہ کرانے سے کیا فائدہ جب ہم اسلام پر گفتگو نہ کریں اور سن کر عمل نہ کریں میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائی اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو انکار مت کیجئے گا، بلکہ اس دعوت کو خوشی بخوشی قبول کر لینا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جب اس کی دعوت میں آپ جائیں گے، آپ کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اللہ اس دعوت میں جانے کے صدقے میں اللہ دونوں بھائیوں کے دلوں میں محبت عطا فرما دے، اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَتَشْمِيَةُ الْعَاطِسِ، اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آج اصلاح معاشرہ کے بینر تلے میں نے 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ایک دوسرا مریض کی عیادت کرنا اگر کوئی بیمار پڑ جائے، تیسرا اگر علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، چوتھا اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، 5ویں بات کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں کم سے کم الحمدللہ کہنا، یرحمک اللہ کہنا۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر ہم سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔